اور ابھی آپ کو لیے چلیں گے کراچی، جہاں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر جان نہیں چھڑائی جا سکتی کہ چلیں بس آگے کے معاملات طے کرتے ہیں۔ جب تک مینڈیٹ کا تحفظ نہیں ہوگا بات چیت کیسے شروع ہو سکتی ہے، گفتگو کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہماری پوری فائلیں موجود ہیں۔ اس پورے عرصے میں جب یہ الیکشن نہیں ہو رہا تھا تو صرف جماعت اسلامی تھی۔ آج سے 1.5 سال پہلے ہم پہنچے تھے اور ہم نے کہا تھا الیکشن کمیشن میں کہ الیکشن کروایا جائے، جس پر پھر ایک ٹائم لائن ان کو دی گئی تھی۔ پھر 4 مرتبہ الیکشن ملتوی ہوا ہے، تو یہ صرف جماعت اسلامی تھی جو ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، الیکشن کمیشن میں، سڑکوں پر، الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر احتجاج کی صورت میں احتجاج کر رہی تھی کراچی کے حق اور اختیار کے لیے۔ باقی ساری پارٹیاں ملی ہوئی تھیں کہ کسی طرح بلدیاتی الیکشن سے جان چھوٹ جائے، سب کو اپنی اپنی پوزیشن کا اندازہ تھا۔ آخری وقت تک اس بات کی کوشش کی گئی کہ الیکشن نہ ہو۔ چند گھنٹے پہلے تک کراچی کے عوام کو نہیں معلوم تھا کہ الیکشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اور اس سب کے باوجود بھی چونکہ لوگوں کے اندر ایک ارج تھی کہ بھئی، تو پھر بھی لوگوں نے ایک بڑی تعداد میں ووٹ کاسٹ کیا، جس پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم کراچی کے عوام کے۔ ورنہ جن حالات میں انہوں نے الیکشن منعقد کیا اس میں 5%، 7% کاسٹنگ ہوتی تو بھی ہم کہتے کہ یار اس میں لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس سب کے باوجود کہ حلقہ بندیوں میں کم از کم 1 اور 4 کا ریشو ہے۔ اگر ہم نے 1 سیٹ جیتی ہے تو پیپلز پارٹی نے اتنے ہی ووٹرز پہ 4 یا 5 سیٹیں جیتی ہیں ایوریج۔ یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی، یہ ایسا ماحول نہیں تھا کہ جس میں مقابلے برابری کی بنیاد پر ہو رہا ہو۔ وہ پہلے ہی بہت آگے ہوئے تھے، لیکن ہم نے پھر بھی اس چیلنج کو قبول کیا۔ ہمیں معلوم تھا کہ اسی کو بنیاد بنا کر وہ اور ان کی اتحادی جماعتیں اگلے کئی سال الیکشن نہیں کرائیں گے، چونکہ ان کا ٹریک ریکارڈ یہی ہے۔ ان کی جمہوریت صرف نام کی جمہوریت ہے، نہ یہ پارٹی میں جمہوریت ہے، وصیت اور وراثت پہ چلاتے ہیں، نہ یہ اپنے تمام اداروں کو اس جمہوری طرز عمل پر چلاتے ہیں، اور نہ جمہوریت کی جو نرسری ہے جسے بلدیاتی انتخاب کہتے ہیں یا طلبہ یونین کے انتخاب کہتے ہیں، یہ بھی نہیں کرانا چاہتے۔ اعلانات کرتے رہیں گے۔ بلدیاتی انتخاب پیپلز پارٹی اور MQM نے مل کر 2009 سے 2015 تک روک کے رکھا تھا۔ اتحادی جماعتی تھے یہ، وفاق میں بھی، صوبے میں بھی، ہر چیز میں ساتھ تھے، لیکن الیکشن نہیں کرایا تھا۔ 2013 کا ایکٹ آیا، تب بھی اتحادی تھے اور بعد میں بھی اتحادی رہے، اور کراچی کے سارے اداروں کے اوپر، بلدیاتی اداروں پر قبضہ کر لیا ان لوگوں نے، اور ابھی بھی یہ چاہتے تھے کہ دونوں پھر اتحادی ہیں کہ کسی طرح الیکشن نہ ہو۔ ہم نے ان کا تعاقب کیا اور بالآخر یہ الیکشن منعقد ہوا، اور اس الیکشن کے انعقاد میں اگر الیکشن کمیشن نے اپنا رول ادا کیا تو ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا، ہم ابھی بھی کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر نے بھی آخری وقتوں میں جو انہوں نے کاروائیاں ڈالی تھیں اس کو قبول نہیں کیا اور الیکشن کا انعقاد کیا۔ لیکن اس پورے الیکشن میں دھاندلی کے ہزاروں واقعات ہیں جو سب کے سامنے آئے ہیں، بکس لے جانے سے لے کر ٹھپے لگانے تک، اور عملے کی تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ سارا کا سارا ان کا مقرر کردہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب 5 بج گئے تو اس کے بعد نتیجے نہیں دے رہے تھے۔ پریزائڈنگ افسر فارم گیا تو ریکاؤنٹنگ میں سیٹیں، جیتی ہوئی سیٹیں جو ہے وہ ہمیں ہرائی جانے لگیں، اور اس کا دفاع بھی ہم نے سڑکوں پہ بھی کیا اور الیکشن کمیشن میں بھی کیا۔ الیکشن کمیشن نے ابتدائی طور پر 6 سیٹوں کو ٹیک اپ کیا، اس کے بعد 3 مزید، اور پھر اب کچھ اور سیٹیں بھی گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پروسیس کو بھی جلدی مکمل ہونا چاہیے، اور 7 فروری کو جو تاریخ دی گئی ہے اس میں انشاءاللہ چیف الیکشن کمشنر بھی، مجھے توقع ہے، امید ہے، بلکہ ہونا چاہیے، ان کو موجود ہونا چاہیے، تاکہ یہ اہم ترین مسئلہ ہے۔ یہ کوئی چند یوسیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کراچی کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ کراچی پاکستان کا نہیں، عالم اسلام کا سب سے بڑا شہر ہے، دنیا کا 5واں بڑا شہر ہے، پورٹ سٹی ہے۔ کراچی پر پاکستان کی معیشت کا انحصار ہے۔ بدترین حالات جو اس وقت شہر کے اور ملک کے معیشت کے ہیں، اگر کراچی پر ان تمام اسٹیک ہولڈرز نے توجہ دی ہوتی، اگر حکومتیں اور وہ جو کمیٹیاں بنتی رہیں وہ اس پر کام کر رہے ہوتے، آج یہ صورتحال نہ ہوتی، اور اس بدترین حالات سے نیشنل ایکشن پلان میں کائنیٹک اور نان کائنیٹک دونوں ایکشن طے ہوئے،
نان کائنیٹک کوئی کام نہیں کیا گیا. یہاں پر لوگوں نے صرف ایکسپلائٹ کیا لوگوں کو. 1100 ارب روپے کے پیکیجز کے اعلان ہوئے, عمل درآمد نہیں ہوا. ایک گرین لائن ہے 6 سال ہو گئے, وہ مکمل نہیں کر سکے. ایک اتنی لائن سندھ حکومت نے 6 سال میں بنائی, کوئی فائدہ اس کا نہیں. اب ریڈ لائن کے نام پر جو لوگوں کی تذلیل کی جا رہی ہے, تو کوئی پروجیکٹ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آپ کہیں کہ پراپر طریقے سے اس کو کیا جا رہا ہو. نہ پیسے اس میں پراپر لگ رہے ہیں, کرپشن اور لوٹ مار الگ ہو رہی ہے. کراچی کے اگر پانی, کراچی کی اگر گیس, کراچی کے اگر یوٹیلیٹیز جو لوگوں کو چاہیے اور انڈسٹری کو چاہیے اس پر کام کیا جاتا تو آج پاکستان کے معاشی حالات ایسے نہیں ہوتے. کراچی دشمنی در حقیقت سندھ دشمنی اور پاکستان دشمنی ہے. اس لیے جو لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں ان کو سامنے بھی آنا چاہیے کہ کس کس نے کراچی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. اس شہر کا المیہ یہ ہے کہ اس کی تو گنتی بھی پوری نہیں ہونے دیتے, اس کی تو مردم شماری میں بھی جال سازی کی جاتی ہے. اور ابھی ایک مرتبہ پھر جو مردم شماری ہو رہی ہے, پھر جال سازی کے منصوبے بنے ہوئے ہیں, میں اس پر بھی بات کروں گا. تو اس لیے